سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے میرے محترم، آیت نمبر 3 of سورہ مائدہ. الحمدللہ آیت نمبر 3 کا پہلے کا آدھا مبارک حصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا. الحمدللہ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں میرے محترم، جب فرمایا ذالکم فسق. اللہ رب العزت والجلال نے فرما دیا جی، وہاں جب تذکرہ کیا گیا وما اکل الصبر الا ما ذکیتم، بتایا اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر جانور کو آپ مرنے سے پہلے آپ اس کو الحمدللہ ذبح کر لیتے ہیں تو الحمدللہ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، بیکوز وہ خون نکل جائے گا. اس لیے کہ یہ میرے محترم، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ، مگر وہ لوگ جن کا روزگار اسی سے متعلق ہے، اور پہلے یہی ہوتا تھا، دو ہی طریقے تھے میرے محترم جی، کھیتی باڑی میرے محترم اور تجارت. اور کھیتی باڑی اور تجارت کا حصہ یہی تھا چرواہا اور چرانا باقاعدہ بکریوں کو یا اونٹوں کو. تو میرے محترم یہاں بات کلیئر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا کوئی جانور جی کہیں سے گر جائے، یا اس کو کوئی نوکیلی چیز لگ جائے، زخم لگ جائے، یا اس پہ کوئی درندہ جی حملہ کر دے میرے محترم جی، اور پھر آپ اس کو بھگائیں تو اس کو چھوڑ کر چلا جائے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی اس میں رمق باقی ہے، زندگی باقی ہے، تو فوراً اس کو ذبح کر لیجیے، الحمدللہ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں عطا فرماتے ہیں میرے محترم. یہ ہماری دین کی عظمت ہے، سلوشن. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلوشن دیتے ہیں. یہ کتاب الہی سلوشن کی کتاب ہے. مسائل تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی،
ناموافق حالات تو آئیں گے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے میرے محترم، مگر ان کو سیو کیسے کرنا ہے، فیس کیسے کرنا ہے، رد عمل میرا رسپونس کیا ہونا چاہیے، وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں فوراً سلوشن دے دیا کہ صاحب یہ آپ کا جانور گر گیا ہے، کہیں سے گر گیا، اس پہ کوئی چیز گر گئی سڈنلی، آپ گھبرائیے نہیں، دیکھیے اس کے فوراً اس کے پاس جائیے، رمق باقی ہے، زندگی ہے، فوراً ذبح کر لیجیے، وہ حلال ہو جائے گا، یوز کر لیجیے، یہ دیکھیے ضائع مت کر دیجیے اس کو، بیکوز اگر رمق ختم ہو گئی، مر گیا، اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا، مردہ بن گیا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے، اللہ تعالیٰ کی شانی کریمی ہے میرے محترم، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد بتایا تھا آپ کو میرے محترم وہ بھی حرام ہے، جی بتایا تھا، ما ذبح علی النصب، جن کو ذبح کیا جاتا ہے، نصب بتایا تھا، نصب کہتے ہیں میرے محترم جو بھی چیز نصب کی جائے، تو یہاں کیا اشارہ مل گیا، یہاں اشارہ مل گیا کہ جو بھی ذبح کیا جاتا ہے جی ان بتوں کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے، اور نصب معنوی لحاظ سے بھی ہے، اگر کسی تھیوری کے لیے، جی اگر کسی تھیوری کے لیے کسی کے نام پہ معاذ اللہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ دیکھیے چڑھاوے چڑھانا میرے محترم یہ ہمیشہ تمام مذاہب میں رہا ہے، تمام مذاہب میں، جی اپنے معبودات باطلہ کے لیے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اگر جانور کا خون نہیں تو انسان کا خون چڑھاتے تھے۔ بہرحال وہی تصور کم و بیش ہمارے ہاں بھی آتا چلا گیا میرے محترم، اسی نے فرما دیا گیا کہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ پھر بتا دیا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، بتایا تھا ظلم، جی اس نوکیلی باقاعدہ اس کو کہتے ہیں لکڑی کو، اس کو جب آپ نوکیلے کر دیتے ہیں جس کو آپ تیر کہتے ہیں، تیر کہہ سکتے ہیں، تو بتا دیا کہ یہاں یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے ماشاءاللہ بیٹنگ کرنا، جی بلیٹنگ کرنا، قراندازی کرنا میرے محترم، فرمایا اگر قراندازی کے ذریعے سے آپ غلط فیصلے کرتے ہیں نا وہ جائز نہیں ہے میرے محترم، بہت سارے فیصلوں میں قراندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو باقاعدہ صورتحال سمجھتے ہوئے، موقع محل سمجھتے ہوئے، تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں، جی مگر اعوذ باللہ جاہلیت میں یا آج بھی کیا ہوتا ہے میرے محترم، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے، اب میرے محترم ایک انسان کے پاس پیپرز ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ زمین میری ہے، ڈاکومنٹس ہیں، ہر چیز ہیں، ایک اور دعویدار کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ میری زمین ہے، اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ قراندازی کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ تو میرے محترم جو تصور دیا جاتا ہے قراندازی کا وہ غلط تصور ہے، غلط نیت سے کیا جاتا ہے، معاذ اللہ اگر یہ کہا جائے جو تاریخ میں آتا ہے میرے محترم، جی وہ قراندازی کرتے تھے کہ کس کو ذبح کیا جائے بتوں کے لیے، اگر ماشاءاللہ 4 اولاد ہیں اور ہر سال ایک قاعدہ ذبح کرنی ہے ایک اولاد، سنت ابراہیمی پہ وہ بھی عمل کرتے تھے نا صاحب، جی اب کس کو ذبح کرنا ہے 4 اولادوں میں، اب وہ کہتے صاحب قراندازی کر لیتے ہیں، بتوں سے ہی معلوم کر لیتے ہیں، ان 4 بیٹوں کا نام باقاعدہ لکھ کر اور اس کی طرف پھینکتے تھے بتوں کی طرف، تو وہاں سے جو تیر واپس آ گیا، کوئی تو آیا کہ انڈرسٹوڈ ہے نا، مطلب اس میں کون سا کمال ہے، اس میں سے کہ صاحب یہ بت نے جواب دے دیا کہ صاحب فلاں بیٹا مجھے آپ کا چاہیے، جی اسی نے کہتے ہیں میرے محترم، یہ تمام روایات موجود ہیں کہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات
فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا نام قراندازی میں نکل گیا تھا، ان کو ذبح کیا جانا تھا جی بتوں کے لیے، مگر ان کو بچا لیا گیا، تو وہ بھی ابن الذبیح کہلاتے ہیں میرے محترم۔ یہ تمام روایات بنائی گئی میرے محترم، صرف میرے محترم کیوں؟ اعوذ باللہ جی اپنے بتوں کے لیے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے جی قربانی کرنا، خون، انسانوں کا خون ان تک پہنچانا، ہر مذہب میں آج تک ہے میرے محترم۔ دین اسلام نے ان کو منع کرنا چاہا، اس بات کو ختم کرنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی شکل میں پھر زندہ ہو گئی میرے محترم۔ اس لیے یہاں بات آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم فسق، وہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ تمام فسق ہے، اور فسق کا مطلب بتا دیا تھا آپ کو۔ فسق میرے محترم علی الاعلان، گناہ کرنا جی، جس کو ہم کہتے ہیں کرپشن، اس کا روٹ ہے فا سین قاف فسقہ، تو ہم کہتے ہیں فسقت الحبہ، جب وہ بوٹی پھوٹ نکلتی ہے، بوٹی پھوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ نکل آتی ہے نا سامنے، اسی نے فرمایا فسقہ یہی ہے، علی الاعلان، گناہوں کا کرنا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں ذالکم کہا، حالانکہ میرے محترم وہ جو جن باتوں کا تذکرہ کیا وہ تمام باتیں جمع غیر عاقل ہیں، تو ہونا ہی چاہیے تھا تلک فسقن، تلک جی، مگر وہاں ذالکم کم استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کم کس کی طرف جا رہا ہے جی؟ یہ کم میرے محترم، یہ اسم اشارہ ان کی طرف نہیں جا رہا، ان اشیاء اور اعمال کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ عربی زبان کا خاص اسلوب تخاطب ہے۔ یہاں اسم اشارہ جا رہا ہے مخاطب حضرات کی طرف، جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے جی۔ ذالکم یعنی اے سننے والوں سن لو، یہ کم ان کے لیے ہے، ذا اور پھر کم لیا ہے کہ وہ کم آپ سب کے لیے ہیں جو مخاطب مذکر سن رہے ہیں۔ یہ ایک اسلوب تخاطب ہے قرآن کا جی، الگ سے ہے جی، الگ سے ہے میرے محترم، آپ سمجھ گئے؟ ذالک اس میں اشارہ ہوتا ہے نا کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو یہاں تو اگر اعمال کا تذکرہ ہوا ہے تو تل کا ہونا چاہیے تھا، تل کا فسقن جی، مگر اگر فسق کو ہم لیتے ہیں کہ ذالک فسقن جی، ذالک بیکاز فسق مذکر ہے اس لیے ذالک آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ذالک ہوتا، ذالکم نہیں، تو یہاں کم جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مراعات المخاطب، مراعات المخاطب، مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اشارے کو چینج کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب تخاطب ہے میرے محترم جی۔ اس لیے یہ دیکھیں، یہ کہہ دیا کہ یہ فسق کا عمل ہے، علی الاعلان گناہ کرنے کا طریقہ ہے، بس اتنا کہا میرے محترم۔ کہیں بھی اللہ تعالی نے نہیں کہا کہ اس کو کام کرنے والے دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، بدعتی ہیں، کافر ہیں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے میرے محترم جی، انشاءاللہ آئے گا ہمارے ساتھ سورہ بقرہ میں، اتوار کے دن میرے محترم بتاؤں گا آپ کو کہ قتل کتنا عام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے حوالے سے قرآن میں ایک ہی کنڈیشن بتائی تھی، جان کے بدلے جان، جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے، بس بتاؤں گا ڈیٹیل انشاءاللہ اتوار کے دن۔ مگر ہمارے مسلمانوں نے ماشاءاللہ اضافہ کر دیا، کہنے لگے شرابی بھی 4 دفعہ اگر پکڑا جائے گا 4 دفعہ کوڑے مارے جائیں گے،
5ویں دفعہ اگر پکڑا جائے گا تو شرابی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں بھائی، یہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ مرضی ہے جی، اچھا۔ اسی طریقے سے حدیث بنا دی میرے محترم کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ ارے صاحب، قرآن کی طرف آئیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی، نماز جو نہ پڑھے قتل کر دو اس کو، وہ بھی قتل۔ اچھا صاحب، اور روایت معروف ہے جو زکوٰۃ مال نہ دے اس کو بھی قتل کرو، جو روزہ نہ رکھے اس کو بھی قتل کرو، جو دین چھوڑ دے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کرو، چوری کرنے والے کو بھی قتل کرو، جی تمام قتل کرو، قتل کرو، قتل کرو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں میرے محترم، اللہ ہی پوچھیں گے ان لوگوں سے میرے محترم، یقیناً یہ اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں۔ تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب مبارک سمجھیے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو اتوار کے دن، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ۔ تو میرے محترم، قرآن کا اسلوب سمجھیے، اللہ تعالیٰ کتنی محتاط گفتگو فرماتے ہیں، محبت جو فرماتے ہیں۔ دیکھیے، آسانیاں بھرپور دی جا رہی ہیں کہ جانور مردہ ہونے سے پہلے بچا لیجیے، اس کو ذبح کر لیجیے، حلال ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آسانیوں کی بھرمار، سلوشن، اور گفتگو کرنے میں احتیاط، احتیاط۔ بس فسقن کہا، دوزخی کہہ سکتے تھے نا صاحب، جیسے آج میں ہر بات میں دوزخی کہتا ہوں، جو میری بات نہ مانے وہ دوزخی، خلاص میری بات نہیں مان رہا، میں نے یہ کہا ہے، ہمارے اسلاف نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، دوزخی، کافر ابن کافر، خلاص۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہا، بتا دیجیے کون سے عمل میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں؟ بتا دیجیے نا صاحب، ڈائریکٹ نہیں کہا، کبھی نہیں میرے محترم، کسی عمل کے حوالے سے نہیں کہا میرے محترم، سوائے قتل کے۔ یہی بتائیں کریں گے آپ کو، جی بتائیں گے آپ کو قتل کے بارے میں، جس کو آج امت مسلمہ نے انتہائی ایزی لے لیا ہے، ہر لمحہ قتل کرنے کے لیے تیار، بہت سارے ہر لمحہ قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ، بس سامنے والا بات نہیں مار رہا، قتل کر دو اس کو فوراً، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو میرے محترم، آپ نے فرمایا فسق، اور کچھ نہیں کہا، ٹھیک۔ اب آئیے میرے محترم، فرمایا الیوم، آج، الیوم آج، اس کا کیا مطلب ہے میرے محترم؟ کیا الیوم آج کا مطلب کوئی خاص دن ہے؟ نہیں میرے محترم، یہ بھی اسلوب تخاطب ہے، جی اسلوب تخاطب، یعنی اب، اصل میں الیوم کا مطلب ہے ابھی، اب، جی یہ اس میں مفعول فیہ ہے میرے محترم، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں الآن، ابھی، تو الآن ابھی کا مطلب ابھی نہیں ہوتا، یہ اسلوب تخاطب ہے۔ جیسے یہاں فرمایا گیا الیوم، آج، تو آج کا مطلب ہے اب، ناؤ، ناؤ، اب، اسلوب تخاطب ہمیں متنبہ کرنے کے لیے میرے محترم، ورنہ اگر اس کو آج پہ لے جائیں گے مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا۔ پھر اگلی آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 4 ہے، اگلی آیت اسی مبارک صورت میں آ رہا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج آپ کے لیے حلال کر دی گئی تمام ستھری چیزیں، کیا اس سے پہلے حرام تھی؟ آج حلال ہو رہی ہیں، اور اگر وہ آج کو، جیسے کچھ لوگ آج کو لے جاتے ہیں، جی
عرفہ کے میدان کے لیے، عرفہ کے میدان کی طرف، اور کہتے ہیں آج، یعنی آج 9 ذی الحج میں میرے محترم، 9 ذی الحج میں اعلان ہو رہا ہے، 10 ذی الحج میں اعلان ہو رہا ہے کہ آج اس دن حلال کیے ہیں آپ کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا میرے محترم، جو چیزیں حلال ہیں جس دن قرآن کا نزول ہوا اسی دن ہر بات بتا دی گئی تھی میرے محترم۔ تو یہ اسلوب تخاطب ہے بہرحال۔ اس نے دیکھیں فرمایا الیوم، آج یعنی اب، یئسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا جو حق کو چھپانے والے ہیں، منافقین، جو منافقین حق کو چھپانے والے ہیں وہ مایوس ہو گئے، من دینکم، وہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ دیکھیں جی، یہ بتایا تھا آپ کو، دوسرے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ میرے محترم یہاں غور فرمائیے کیا اشارہ ہے، یعنی میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے یہ تمام منکرین حق اور حق کو چھپانے والے منافقین مایوس ہو گئے۔ میرے محترم انسان کس سے مایوس ہوتا ہے؟ جی بظاہر یہ پوزیٹو مطلب ہوتا ہے نا اس کا، کہ آپ ایک خیر کے عمل کے طلبگار تھے مگر وہ خیر کا عمل نہ ہو سکا تو آپ مایوس ہو گئے۔ تو خیر کے عمل میں حصول، خیر کے عمل کے حصولی میں مایوسی ہوتی ہے، مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ کافر لوگ، یہ منکرین حق اور منافقین، یہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب میرے محترم، کیا مطلب مایوس ہو گئے؟ یعنی معاذ اللہ یہ کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، آپ کے دین حقہ کو یہ ذرے برابر چھو نہیں سکتے۔ جی وہ جو کوششیں کر رہے تھے دھوکہ دینے کی، جی سازشیں کرنے کی، معاذ اللہ مکر و فریب کرنے کی، قتل و غارت گری کرنے کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس آپ کی بعثت سے سب کچھ رک گیا، نہیں کر سکتے یہ لوگ، خلاص۔ کیوں؟ بیکوز اللہ تعالی کتاب الہی میں ہی سورہ مائدہ میں ہی آتا ہے، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ اور اللہ تعالی یعصمک من الناس، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 67 ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے تمام لوگوں سے۔ خلاص اشارہ مل گیا۔ اس نے فرمایا جا رہا ہے کہ بس فلا تخشوہم، آپ سب جو ہیں ان سے آپ ان کا خدشہ مت رکھیے، وخشونی، اور آپ صرف مجھ سے خدشہ رکھیں۔ یہ دیکھیں یہاں میری محترم خشیہ ہے، خاشیہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب بھی ڈر کر دیا۔ اتقوا اللہ کا مطلب بھی ڈر، خشیہ کا مطلب بھی ڈر، انذار کا مطلب بھی ڈر، سارا ڈر ڈر۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا میرے محترم، کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا۔ کہتے صاحب یہ مترادف الفاظ ہیں، بتا دیا آپ کو، اس دھوکے سے بچ کے رہیے۔ قرآن کریم میں نہ عربی زبان میں کوئی مترادف لفظ نہیں ہوتا، جی مترادف الفاظ نہیں ہیں قرآن میں، نہ عربی زبان میں۔ ہر لفظ کا میرے محترم اپنا مطلب ہے، جی ہر لفظ کا روٹ ورڈ الگ ہے میرے محترم، تو مطلب بھی الگ نکلے گا۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لیجیے، بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے،
14 صدی گزر گئی میرے محترم غلط باتوں کو دہراتے دہراتے. کم سے کم 14 صدی ہمیں چاہیے صحیح باتوں کو سمجھتے سمجھتے. جی اس لیے معذرت میں جو دہراتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ کیا بتایا آپ کو؟ مترادفات القرآن میں نہیں ہے. بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑی غلط بیانی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں جنہوں نے کیا. کیا ہے قرآن میں؟ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کا ایک سے زیادہ میننگ پایا جانا. گڈ، اوکے. ایک ہی لفظ کا ایک سے زیادہ میننگ پایا جانا، وہ سیاق و سباق سے آپ سمجھ لیں گے. بتایا تھا عین آنکھ اور عین پانی کا چشمہ، سیاق و سباق سے سمجھ لیجئے. قالا کہا، اور قالا دوپہر میں سونا، قیلولہ، بے شمار الفاظ قرآن کریم کے. ٹھیک، اس میں مطلب خشیہ کا مطلب ڈر ہرگز نہیں. خشیہ کا مطلب ہے خدشہ، خدشہ رکھنا، ڈرنا نہیں ہے میرے محترم. مگر ہمارے ہر چیز کو جس طریقے سے میرے محترم کفور ناشکرا، اچھا سر، کنود سورہ عادیات میں آتا ان الانسان لربہ لکنود. کنود وہ بھی ناشکرا، کنود بھی ناشکرا، کفور بھی ناشکرا. ارے صاحب دو الگ الگ الفاظ ہیں، دو الگ الگ الفاظ. روٹ ورڈ الگ ہے، یہ کافارا، اور وہ کا نون دال کا نا دا. مگر وہی بات ہے، تو کون محنت کرے میرے محترم؟ کون عربی لغت کو کھولے؟ کون عربی مادے کی طرف جائے؟ بس ناشکرا ناشکرا چلائیے صاحب. جو چلتا آ رہا ہے اس کو آگے چلاتے چلے جائیے. بس مکھی پہ مکھی مارتے چلے جائیے. کس کے پاس وقت ہے میرے محترم؟ ہم روٹی کپڑے مکان کی فکر کریں گے، اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے بچوں کی، یا یہ دیکھیں کہ قرآن میں روٹ ورڈ کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس سے کیا تعلق میرے محترم؟ اصل بات یہی ہے. ان کو پتا تھا اس طریقے سے لوگوں کو اکنومیکلی دباؤ میں ان کو باقاعدہ پھانس دیا جائے کہ وہ سر اٹھا نہ سکیں دین کے بارے میں سوچنے کے لیے. اتنا ان پہ اکنومی مصائب اور اکنومی کرائسس میں ان کو باقاعدہ گھیر لیا جائے کہ ان کو بس ایک ہی فکر لگ جائے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے. صاحب جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، جی آج زندگی انجوائے کرنی نہیں ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اتنا پینک پھیلا دیا گیا میرے محترم دنیا میں. ہر انسان سوچ رہا کہ صاحب میں سروائیو کیسے کروں، زندہ کیسے رہوں گا. بس اب کھانے میں کیا کھانا ہے، کہاں شادی کرنی ہے، جی کہاں پکنک کرنے جانا ہے، کہاں، یہ سب تو اب باتیں ختم ہو گئی نا صاحب. اب ایک چیز سروائیو کیسے کرنا ہے. یہی ان کی کوشش تھی میرے محترم. پوری امت مسلمہ کو میرے محترم اکنومیکلی ختم کر دیا گیا. اکنومک کرائسس میں اتنا میرے محترم ان کو اس میں ڈبویا گیا کہ آج ہر مسلمان بس یہ اس کی صبح اور شام ہوتی ہے کہ صاحب سروائیو کیسے کرنا ہے، کھانا کہاں سے کھانا ہے. بھائی جب یہ ذہن پہ مسلط ہوگا میرے محترم تو دین کو سمجھنے کا وقت کب ملے گا؟ آپ خود بتائیے، نہیں ملے گا. اور اگر وقت ملے بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے محترم. جی قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے دل جو ہے پیسفل ہونا چاہیے. نہیں ہے، ہزاروں غم دل میں بھرے ہوئے ہیں، ہزاروں شکوے، ہزاروں مسئلے ہیں دل میں صاحب. ان ہزاروں مسئلوں کے ساتھ دل میں قرآن کہاں فٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بتا رہا تھا آپ کو ایک پس منظر میرے محترم کہ کیا صورتحال ہے. بہرحال
اس لیے میرے محترم فلا تخشوہم واخشونی، خدشہ مت کیجیے۔ اچھا اب آگے چلیے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے بتایا تھا آپ کو شان نزول کا جو مسئلہ ہے وہ صرف میرے محترم اس نے بنایا گیا کہ ہر انسان نے جس آیت کو چاہا اپنی محبوب شخصیت کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا۔ جتنی بھی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں آیات میں، ان کا شان نزول میری محبوب شخصیت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ جتنی بھی آیات جس میں کچھ آیات میں کچھ نگیٹو کوالٹیز بیان کی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں میری ناپسندیدہ شخصیت کے لیے۔ بس سبوں نے یوں کیا ہے میرے محترم، جی ہر اچھی بات قرآن کی نازل ہوئی میری محبوب شخصیت کے لیے۔ اب وہ جو بھی ہے، ہر وہ آیت جس میں مذمت کی جا رہی وہ میرے ناپسندیدہ شخصیت کے لیے ہیں۔ قرآن کو میرے محترم معاذ اللہ کھلوار بنا دیا اپنی عظمتیں بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کی مذمت کرنے کے لیے۔ کب ہوا؟ جب شان نزول کا کھلوار شروع کیا گیا۔ مثال نہیں دینا چاہتا، آپ سب کو پتہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے محترم، مگر اتنا سمجھ لیجئے جو قرآن میں آتا ہے میرے محترم، قرآن کا شان نزول اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کے لیے، یہ کسی کے فیور میں نازل نہیں ہوا، نہ کسی کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ صاحب بتا دیا آپ کو، ھدی للناس سورہ بقرہ میں کلیئر آتا ہے میرے محترم، جس میں شان نزول بیان اور بھی شمار آیات، چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ الحمدللہ جی میرے محترم، یہ روزے کے حوالے آگے الحمدللہ یہ آیت نمبر 185 میرے محترم سورہ بقرہ پڑھ لیجیے، شان نزول آ جائے گا۔ ہمیں کوئی شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، شان نزول بتا دیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہے ہدایت نامہ ہے، روشن دلائل ہیں ہدایت کے اور فرق کرنے والا حق و باطل میں۔ مگر قرآن کو بھی میرے محترم مشتبہ کر دیا اپنے فیور میں کہ یہ ہماری عظمتیں بیان کرنے آیا ہے، عرب کی عظمتیں۔ تو کیا یہ قرآن عرب کے نہیں ہے؟ صرف ایک انڈین ایک چائنیز کہہ سکتا ہے کہ صاحب میرا کیا قصور ہے، یہ عرب کا ہے، عربی کو مبارک ہو۔ پھر دیکھا آپ نے، ہم جب غلط بات کرتے ہیں اس کا غلط نتیجہ نکلتا ہے میرے محترم۔ جب بتا دیا للناس، تمام انسانیت کے لیے، چائنیز، انڈین، امریکن، رومن، برٹش، فرانس، جرمن، all mankind، مگر مسلمان اس کو نہیں صاحب یہ تو صرف عرب لوگوں کے نا، اور اسلام کا مقصد صرف قریش کے قبیلے کو باقاعدہ ماشاءاللہ جی سپر قرار دینا ہے، سپرلیٹو ڈگری دینی ہے قبیلے قریش کو، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ فلاں شہر کو فضیلت دینی ہے، فلاں زمین کے قطعے کو فضیلت دینی ہے، یہ ہمارا دین ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، ہمارا دین کا مقصد یہی ہے، اخلاقیات نہیں بلکہ فلاں قبیلے کو یا فلاں قوم کو سپر قرار دینا ہے، سپرلیٹو ڈگری دینی ہے، ان کو سپیریئر قرار دینا ہے ان کو۔ سوچئے میرے محترم کیا کیا ہمارے ساتھ، کس کی برکتوں سے؟ شان نزول کی برکتوں سے۔ جی شان نزول قرآن نے بتا دیا، یہ ہے شان نزول قرآن کا ہدایت نامہ۔ اس کا مطلب ہی ہوا جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ میرے محترم عام ہے، ضابطہ دیا جا رہا ہے، عام گفتگو کی جا رہی ہے،
نہ کسی عرب لوگوں کو سپیریئر قرار دینا ہے، نہ کسی زبان کو، نہ کسی زمین کے خطے کو، اعوذ باللہ، نہ، یہ نہیں ہو سکتا میرے محترم۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے کیا اپنے اپنے مفادات کے لیے، ٹھیک ہے، اور سب دنیا مفادات، جی جی، میں نے بتایا نا آپ کو، تمام جو دین بنایا گیا ہے آج، اس میں میرے محترم سارا مالی منافع ہے، جی، مالی منافع۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا الیوم، آج، یہ کب؟ آج جب قرآن نازل ہوا۔ الیوم سے مراد جب قرآن نازل ہوا مکمل، جی، فرمایا الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ سب کے لیے دین کامل عطا کر دیا ہے آپ کو۔ اکملت لکم دینکم کا کیا مطلب؟ کہ میں نے دین کامل آپ کو عطا کر دیا۔ آج جس دن پورا قرآن نازل ہوا، اسی دن یہ اعلان فرما دیا گیا۔ ورنہ میرے محترم جیسے بیان کیا جاتا ہے میرے محترم، تو عجیب بات لگتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں بھی پہلے سال میں نہیں، دوسرے سال میں نہیں، تیسرے سال میں نہیں، چوتھے سال میں اب احکامات نازل ہونا شروع ہوئے۔ تو صاحب پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ اسلام لائے تھے وہ کس پہ عمل کرتے رہے؟ سوچیے، عقل استعمال کریے۔ جی، شراب کب حرام ہوئی؟ پڑھ لیجیے میرے محترم، پہلے دن سے حرام نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے، یہ کمال دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا، پہلے دن سے حرام نہیں، وہ کب حرام ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں جا کر۔ اور کب؟ پہلے دن نہیں، پڑھ لیجئے کب حرام ہوئی میرے محترم۔ اور بہت ساری چیزیں، کون سا دین بنایا ہے میرے محترم؟ بہرحال ہر انسان اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس یہ سمجھ کر گفتگو کیجئے، لائبلٹی ہے، دنیا تو گزر جائے گی میرے محترم۔ اگر چند ٹکوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے میں دین کو چھپاتا ہوں اور تبدیل کرتا ہوں، کتنی دن تک انسان انجوائے کر لے گا ان پیسوں سے میرے محترم؟ اس لیے فرمایا الیوم، یعنی جب قرآن کا نزول ہوا، ہم نے آپ کے لیے ایک مکمل دین، یعنی کامل ضابطہ حیات آپ کو عطا کر دیا۔ یس، یہی تو میرے محترم فطری عمل ہے۔ کیسے ممکن ہے میرے محترم، کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب نہیں، ایسا ہے کہ ہم آپ کو جو ضابطہ دے رہے ہیں، وہ ضابطہ ہم آپ کو آرام آرام سے دیں گے، 23 سال میں ضابطہ مکمل کریں گے اب کے لیے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو مطلب پھر اور جو باتیں ہیں، کیا ہر کسی کو یقین ہے کہ وہ 23 سال تک زندہ رہے گا؟ ہے اس کے پاس کنفرمیشن 23 سال تک زندہ رہے گا؟ 23 سال کے بعد جب دین مکمل ہوگا، اب وہ مکمل دین پہ عمل کرے گا، تب جا کر جنت و فردوس کا حصول ہوگا؟ کیا ہے یہ سب کچھ میرے محترم؟ دیکھا آپ نے؟ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ نزول قرآن کے وقت اعلان ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو کامل دین، کامل ضابطہ حیات آپ کو عطا کر رہے ہیں، الحمدللہ لوجک ہے اس بات میں، اور الحمدللہ اس میں سینس ہے، اس میں فائدہ ہے، دیکھا آپ نے؟ مگر بہرحال آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ، مکمل کامل دین آپ کو عطا کر دیا۔ دوسری بات اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت آپ سب پہ تمام کر دی۔ بتایا تھا آپ کو میرے محترم، نعمت قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد نعمت اسلام ہے، اس سے مراد نعمت اسلام ہے۔ سورہ
آل عمران میں آتا ہے جی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ دیکھیں صاحب آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو آپ اللہ کی نعمت، اذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمت سے مراد قرآن کریم میں نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے، اور نعمت مصطفیٰ فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی آپ نعمت عظمیٰ ہیں، نعمت عظمیٰ. آپ کے لقب مبارک آپ کو دیا گیا قرآن سے ہی. جب آتا ہے میرے محترم سورہ آل عمران میں ہی لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ یقیناً عظیم انعام کیا اللہ تعالی نے اہل ایمان پر. کون ہے عظیم انعام؟ نعمت عظمیٰ کون ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے ہاں میرے محترم یہاں میں نے اپنی نعمت یعنی میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر، آپ کو تو نبوت الحمدللہ تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے ہی مل گئی تھی نبوت. اظہار نبوت کا اظہار فرمایا گیا ہے جی. ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے میرے محترم، آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الطین والتراب. بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں تو نبوت کا مجھے مقام اور مرتبہ مل گیا تھا، اور اس وقت بھی جب جناب آدم کریشن کے پروسیس میں تھے، مٹی، گیلی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی پروسیس میں تھے، تخلیقی پروسیس میں. اس سے پہلے مجھے مقام نبوت عطا کر دیا گیا تھا میرے محترم جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پر اے اہل ایمان اپنی نعمت عظمیٰ تمام کر دی. جی کیا مطلب؟ کیسے تمام کر دی؟ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور فرما کر، مبعوث فرما کے نہیں، ظہور فرما کر آپ کا ظہور کر دیا گیا اس دنیا میں. تو یہ میری عظیم نعمت تھی، وہ میں نے آپ پہ تمام کر دی جی. کیوں میرے محترم؟ بیکوز اکملت لکم دینکم، جب دین پہلے آ گیا تو یقیناً اب ہم یہاں نعمتی کو اسلام تو نہیں کہہ سکتے نا، بیکوز دین میں اسلام آ گیا. اسی لیے جب یہاں دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں میرے محترم، لیکن یقیناً اگر نعمتی الگ سے آئے گا تو ہم کہیں گے اس سے مراد اسلام ہے، فرسٹ آف آل قرآن ہے، اور نبی اعظم فداہ ابی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر یہاں یہ کو دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اچھا. اب آگے سنیے تیسری بات. ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ 3 مختلف مبارک الفاظوں میں بیان فرما رہے ہیں جی. بتاؤں گا آپ کو کیوں. فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ بات تو ہو چکی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے آپ کو نزول قرآن کے وقت میں نے آپ کو کامل ضابط حیات، کامل دین عطا کر دیا. ٹھیک، میں نے اپنے نعمت عظمیٰ رسول اعظم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ظہور فرما کر آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ٹھیک، اب فرمایا اور میں راضی ہو گیا آپ کے لیے، یعنی میں نے پسند کر لیا آپ سب کے لیے اسلام کو as a religion.
میں نے پسند کر لیا، آپ سب کے لیے پسند کر لیا اسلام کو as a religion۔ اشارہ مل گیا میرے محترم کہ دین اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے میرے محترم؟ پیس، قتل و غارت گری نہیں، خون کی ندیاں نہیں ہے میرے محترم۔ اس کا روٹ ورڈ ہے سلیمہ، دیکھ لیجئے سلیمہ۔ پھر ہم اس کو میرے محترم، یہ جو اسلام ہے یہ مصدر ہے ثلاثی مزید کا، سلمہ یعنی حفاظت اور امن میں رہنے والا، اسلمہ یہ دیکھیں افعلہ کا وزن، اسلمہ یعنی جس نے قصدن ارادتن سوچ سمجھ کر امن اور سلامتی کو اختیار کیا، تبھی سے اس سے نکلا ہے اسلام، امن اور سلامتی۔ ثابت ہو گیا۔ آئیے سر سورہ آل عمران میں ہی آتے میرے محترم، جب اعلان ہو رہا ہے، جی اعلان ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اکبر۔ جی یہ دیکھیے آیت نمبر الحمدللہ 19 سورہ آل عمران کی، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے، قانون الہی، اللہ تعالیٰ کی جو دین مطلوب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امن اور سلامتی، یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو امن اور سلامتی پسند ہے، وہی ہمارا اسلام ہے۔ آگے میرے محترم فرمایا، یہ آیت نمبر 85 فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران 85۔ ومن اور جو یبتغی چاہے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین چاہے گا، امن اور سلامتی کے علاوہ اگر کوئی بات کرے گا، فلن یقبل منہ تو اس سے وہ بات قبول نہیں کی جائے گی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں شمار ہوگا۔ وہاں بھی نہیں کہا وہ آخرت میں دوزخی ہوگا۔ یہ دیکھیں احتیاط سیکھیے قرآن سے میرے محترم، کہا جا سکتا تھا نا صاحب اسلام قبول نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا ہے، بس کہہ دیا اس سے قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا وہ آخرت میں جہنم میں جلے گا، آخرت میں دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ احتیاط الفاظوں میرے محترم ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ کہتے صاحب بولیے، بس جو چاہیں بولے، کریں گے کچھ نہیں، کر بھی کیا سکتے ہیں میرے محترم۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں تو اتحاد اور اتفاق پیدا نہ کر سکے، ہم 4 لوگ ہیں، ہم 4 لوگ اپنے گھر میں اتحاد اور اتفاق اور محبت پیدا نہیں کر سکے، نکلے ہیں ماشاءاللہ 7 ارب لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ سب جھوٹے دعوے میرے، مگر انسان کو اچھا لگتا ہے نا، بیکوز ہمارا مزاج ہے، میں خود جھوٹ بولتا ہوں اور جھوٹ سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے مجھے جھوٹی بات اپیل کر جاتی ہے، حالانکہ پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کر سکتا ہے یہ، مگر جھوٹ اچھا لگتا ہے، جھوٹ سننا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، فطرت مسخ ہو گئی میرے محترم جی۔ ورنہ آج جھوٹے لوگوں کو اتنی بڑی عزت دنیا میں اور اتنی بڑی دولت نہیں ملتی، جتنا بار آپ جھوٹ بولیے گا اتنے زیادہ آپ کے فالوورز بنیں گے۔ یہ کمال دیکھیے با، اتنا زیادہ آپ کو دنیاوی فائدہ ہوگا، جتنا بڑا جھوٹ بولیے گا۔ آپ کے سامنے
اس لیے بتا دیا گیا کہ نہیں، بس خاسرین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین میں نے پسند کیا ہے آپ کے لیے وہ سراپا امن اور سلامتی کا دین ہے، سراپا امن اور سلامتی کا دین ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے میرے محترم خاص طور پہ اس جملے کا تذکرہ فرمایا، ورنہ پہلے بات تو آ گئی ہے جی۔ آج مکمل کامل دین ضابطہ حیات نزول قرآن کے وقت آپ کو دے دیا گیا، رائٹ۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا، اور اس لحاظ سے میں نے اپنی نعمت عظمیٰ کی بھی تکمیل اور اس کو پورا کر دیا آپ کے لیے۔ بات مکمل ہو گئی تھی میرے محترم، مگر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کو فرمایا، امن اور سلامتی کو فوکس کرنے کے لیے اور یہ بات باور کرانے کے لیے کہ میرا دین سراپا امن اور سلامتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں نے کیا بنا دیا ہے اسلام کو، آپ کے سامنے ہے۔ آج کوئی تصور نہیں، سب سے زیادہ جنگجو، سب سے زیادہ قتل و غارت گری کرنے والا، سب سے زیادہ بد اخلاق، بد تہذیب، ہم وقت میرے محترم قتل و غارت گری کرنے کے تیار مسلمان کو بنا دیا گیا۔ اس کا بھی قصور نہیں ہے، یہی تعلیمات اسے دی جا رہی ہیں میرے محترم، جو یہی سکھایا جا رہا ہے اس کو۔ اگر اس کو سکھایا جاتا کہ نہیں صاحب اسلام کا مطلب امن اور سلامتی ہے، اگر بس بخاری شریف کی وہ روایت بتا دی جاتی، جی سبھی لکھتے ہیں اس کو پوسٹ کر کے بھیجتے ہیں ماشاءاللہ، عمل کون کر رہا ہے؟ عمل کی ضرورت نہیں، بس آپ لکھیے، پوسٹ کریے اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہی۔ سب آپ نے ایک حدیث رسول عام کر دی۔ مسلم کون ہے میرے محترم؟ ہوز اے مسلم؟ آج تو ماشاءاللہ بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ماشاءاللہ ہزاروں ڈیفینیشنز بن گئی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بنتی چلی جائیں گی وہ تو۔ مگر اگر کوئی چاہے یہ جاننا کہ صاحب میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی کتاب کھول کے دیکھ لیجیے، آپ نے فرمایا المسلم، مسلم کون ہے؟ وہی امن و سلامتی، مسلم کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان کی اذیت سے اور ہاتھ کی اذیت سے پورا انسانی معاشرہ محفوظ رہے، وہ ہے مسلم۔ یہاں نہیں دیکھتے، یہاں نہیں کہتے کہ صاحب رسول کی ڈیفینیشن پہ اکتفا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل پہ اکتفا کرتے ہیں، نہ، یہاں ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی ڈیفینیشن دیں گے۔ جہاں مطلب ہوگا میرے محترم وہاں نبی کی بھی روایت کو لے آئیں گے، صحابہ کرام کے بھی عمل کو لے آئیں گے، جہاں ان کا مطلب پورا ہو رہا ہوتا ہے، اپنا مفادات۔ جہاں مطلب فائدہ نہیں ہے ہٹائی اس معذرت۔ تو صاحب یہ ڈیفینیشن تو میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ کون میرے محترم اس ڈیفینیشن پہ عمل کر رہا ہے؟ کون ایسا مسلم ہے جیسے میرے نبی نے چاہا؟ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے۔ کیا میری زبان کی اذیت سے اور ہاتھ کی اذیت سے انسانی معاشرہ محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں، نیور۔ میری بد زبانی اور بد کلامی سے تو لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جی یہ صاحب کیا زہریلی زبان ہے بھائی ان کی، کیا زہریلی زبان، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بیچارہ سامنے والا جی ململا اٹھے۔ کمال ہے ان کا، ایکسلنٹ۔ یہ کمالات حاصل کرے مسلمانوں،
سوچ لیجئے میرے محترم، بس اسی حدیث پہ عمل کر لیتے، بس اور کچھ نہیں، چھوڑ دیجئے ہزاروں حدیثیں، چھوڑ دیجئے ہزاروں قرآن کی آیتیں، بس اتنا عمل کر لیتا اگر مجھے سکھا دیا جاتا، ہر جمعے میں یہ بتایا جاتا، ہر درس قرآن میں کہ صاحب بی اے مسلم اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان بنیے جیسے اللہ اور رسول نے چاہا۔ کیسا مسلمان؟ آپ کی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے پورا انسانی معاشرہ محفوظ رہنا چاہیے، ایسے مسلمان بنیے، سارے مسئلے ختم ہو جاتے، سارے مسئلے ختم ہو جاتے، مگر نہیں بتایا جاتا میرے محترم۔ کیسے بتائیں گے آپ کو؟ ارے صاحب وہ تو باقاعدہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں اور لوگوں کی لاشوں پر اپنی بادشاہت اور اپنی حکومتوں کو قائم کرتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ پیسفل رہیے، نہ صبر کی تلقین کریں گے، نہ پیسفل رہنے کی تلقین کریں گے، نہ، ان کو نقصان ہے۔ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ لوگوں کو بے صبرہ بنایا جائے، ان کے اندر پینک پھیلائی جائے اور ان کو قتل و غارتگری پہ آمادہ کیا جائے۔ وہ بیچارے نکلیں گے، قتل و غارتگری کریں گے، قتل ہوں گے، ہم ان کی لاشوں پر اپنے جھنڈے گاڑیں گے بادشاہت اور حکومت کے۔ تبھی میرے محترم پورے دین کو بدلا گیا، یقین مانیے قرآن کا جو دین ہے بالکل الگ ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ اچھا، اب آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ۔ اب دیکھیں یہاں اب بات چلی گئی دوبارہ اسی بات کی طرف، جی کون سی بات میرے محترم؟ وہی جو شروع آیت میں آئی تھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جو حرام کھانے مراد تھے اب ان کی طرف بات جا رہی۔ سورہ بقرہ میں تو فوراً بیان کر دیا گیا فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، ہے نا، فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے۔ مگر یہاں مبارک آیت میں اور بہت ساری باتیں بیان کر دی گئیں۔ اب اخیر میں اللہ تعالی جیسے وہاں آیت کا آغاز اس ٹاپک سے کیا تھا، آیت کی آخری لائن بھی اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے محترم؟ جی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت تدبر و تفکر دے رہے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب فمن اضطر یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیاق و سباق کو دیکھیں گے میرے محترم اور اس کے مطابق بات کو سمجھیں گے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے محترم الحمدللہ ذہن کو استعمال کرنا ہے۔ جی میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں انتہائی جینیس لوگ چاہیے، ذہین ترین لوگ چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں کیا کہا گیا کہ نہیں صاحب، جو بیٹا آپ کا ذہین ہے اس کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اب تو ماشاءاللہ آئی ٹی آ گیا اس میں بنائیے، اور جو آپ کا بچہ بالکل ڈم اور ڈفر ہے، جو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، آپ اس کو مدرسہ بھیجیے، اس کو مولوی بنائیے۔ آپ دیکھ لیجیے ہم مدارس میں کون پڑھتا ہے میرے محترم؟ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مدارس؟ ہم نے تو نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ بھائی دین کیوں نہیں سکھا رہے ہم ان کو؟ بھائی وہ دین سیکھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ سب ڈم اور ڈفر ہیں، پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی۔ کوئی اپنے اولاد کو نہیں بھیجتا مدارس میں۔ جی ہم سب کو پتہ ہے شہروں میں مدارس ہوتے ہیں، مگر شہر کا کوئی بچہ مدارس میں نہیں پڑھتا، یہ اپنے گاؤں سے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنے گاؤں سے۔ جی
وہ بھی ایک بزنس ہے میرے محترم. بہرحال آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے محترم دم و ڈفر لوگ چاہیے؟ اعوذ باللہ. کن ذہن نہیں میرے صاحب، نہ. قرآن کو سمجھنے کے انتہائی ذہین ترین لوگ چاہیے، کریم چاہیے انسانیت کی. یس. مگر وہاں بھی ہم سے کہا گیا کہ نہیں، دین ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جتنے بھی کن ذہن انسان ہیں آپ، مگر دین آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے. جی آپ کو پتا ہے میرے محترم، یہ جو تصورات ہیں عجیب عجیب، پیر اور مرشد کا جو مسئلہ ہے، جتنا زیادہ جاہل ہوگا مرید، اتنی زیادہ عظمت اس کے اندر ہوگی پیر صاحب کے لیے. تبھی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جاہل ہی رکھتے ہیں، جاہل. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں دیتے. دیکھو جتنے بڑی جہالت میں ڈوبیں گے اتنی بڑا ماشاءاللہ پیر صاحب کی عظمتیں بڑھیں گی میرے محترم. اور قرآن نے کیا کہا کہ نہیں سب سیکھیے، سب سیکھیے. بہرحال فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ. یہ دیکھیں مخمصہ. اب مخمصہ میرے محترم یہ کیا ہے؟ جی مخمصۃ. جی مخمصہ یہ میرے محترم یہ اس کا روٹ ورڈ ہے مخمصہ. مخمصہ یہ رباعی ہے میرے محترم، یہ رباعی ہے. مخمصۃ یہ رباعی ہے. تو مطلب مخمصہ کا مطلب ہوتا ہے جی حلق میں کوئی چیز کا پھنس جانا، حلق میں پھنس جانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا مجبور ہو جائے انسان جی کہ مطلب اس کا حلق خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، یعنی کچھ اتر نہیں رہا حلق سے، باڈی کو کھانا چاہیے. تو فرمایا اگر یہاں تک، یعنی اشارہ معنوی لحاظ سے، اگر جان پر آ جائے، اگر جان پر آ جائے، اس نے فرمایا تو پھر آپ غیر متجانف لإثم، تو پھر آپ نے باقاعدہ نافرمانی کی طرف نہیں بڑھنا ہے، بلکہ جی احتیاط کے ساتھ آپ نے مردار گوشت سے یا اور جو چیزیں ہیں آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہاں دیکھیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف. وہاں جب فرمایا گیا فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، جی فمن اضطر جو مجبور ہو جائے، یہ آیت نمبر 173. جو مجبور ہو جائے غیر باغ، نہ زیادتی کرے، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھے، یعنی باربیکیو بنا رہے ہیں آپ، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. جیسا آپ باربیکیو بنا کے کھاتے ہیں، نہیں صاحب، اپنی جان کو بچانے کے نہیں کھائیے. بس یہ تھا کہ زیادتی مت کریں، نہ حد سے بڑھیں. کہ صاحب وجہ کی کڑھائی گوشت بنایا جا رہا ہے مردار گوشت کا، یا باربیکیو بنایا جا رہا ہے مردار گوشت کا، نہیں، یہ زیادتی ہے. دیکھیے جتنے بس جس حد سے آپ کی جان بچ سکتی ہے بچا لیجیے. آگے فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے میرے محترم. یہ دیکھیے یہاں فرمایا غیر متجانف الاثم، فرمایا جو مخمصے کے وقت کھا لیتا ہے تو الحمدللہ متجانف، یعنی وہ کسی غلط عمل کا ارتکاب نہیں کر رہا. تو وہاں کے فلا اسم علیہ کیا اشارہ مل گیا کہ آپ گل کی نفسیات کے ساتھ مت جیے. گلٹ مت اپنے اندر فیل کریں کہ صاحب یہ میں نے مردار کھا لیا، نہ. تبھی کہ قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کھا لیجئے
فلا اثم علیہ، اور آپ اپنے اندر گلٹ محسوس مت کیجئے، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ سوال یہ میرے محترم، کیوں کہا گیا گلٹ کی نفسیات کے ساتھ مت جیئے؟ اس نے گلٹ کی نفسیات انسان کو آگے چل کر منفی انسان بناتی، جی نگیٹو انرجی آتی ہے جی، اور یہ نگیٹیوٹی میرے محترم خود اس گلٹ اختیار کرنے والے انسان کی نہیں ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی نہیں ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ گلٹ کی نفسیات کے ساتھ نہیں جینا ہے، خلاص۔ مگر ہماری روایات بنائی گئی کہ آپ گلٹ کے ساتھ ہی جیتے رہیے، اور نفسیات بیمار بنا رہے ہیں میرے محترم، جی جی جی۔ نفسیات بیمار انسان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور گائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے جی۔ وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، رائٹ ڈیسیجن لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس میں اس سے کہو کہ صاحب چلیے، صاحب جنگ میدان میں چلیے، اپنی جان قربان کر دے، فوراً چلا جائے گا۔ گل کی نفسیات۔ تبھی میرے محترم آپ غور فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ الفرقان میں، الحمدللہ، یہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری گل کو ختم کر رہے ہیں۔ اس آیت کو یاد رکھیے، سورہ نمبر 25 الفرقان آیت نمبر 70، جو ہمیشہ بیان کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل دیں گے نیکیوں میں۔ ختم، نہیں فرمایا کہ معاف کر دیں گے، نہیں، بدل دیں گے نیکیوں میں۔ تو گل تو ختم ہو گیا نا صاحب، میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی اور رحیمی سے الحمدللہ اس گناہ کو، اس خطا کو اللہ نے بدل دیا نیکی میں، تو نیکی بن گئی۔ تو جب نیکی بن گئی تو مجھے کس چیز کا گلٹ؟ اب وہ گناہ تو نہیں رہا نا میرے محترم، وہ تو گناہ کنورٹ ہو گیا نیکی میں، الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تبھی اللہ نے فرمایا یبدل اللہ، بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ اعلان فرما دیا، مگر یہ بھی نہیں بتایا جاتا۔ قرآن نے تو بتا دیا، گلٹ ختم کر دی جا رہی ہے۔ گلٹ کی ضرورت، احساس ندامت کی ضرورت نہیں، بیکاز وہ ختم ہو گیا، وہ گناہ نیکی بدل گیا۔ اب آپ کو ندامت کی، احساس ندامت کی کوئی ضرورت نہیں میرے محترم۔ قرآن نے تو ختم کر دیا تھا اس کو، مگر مسلمانوں نے زندہ رکھا ہے اس کو، زندہ رہے گا تا قیامت۔ زیادہ اچھا لگتا ہے نا، یس، او غمگین نفسیات کہ میں برا ہوں، میں ہی سب سے برا ہوں اس دنیا میں، اور سارا معاشرہ میرے خلاف جا رہا ہے، میرا فلاں کام بھی نہیں ہوا، فلاں کام بھی نہیں ہوا، بس اپنے آپ کو روتا رہوں، اپنے آپ کو کوستا رہوں، تقدیر کو کوستا رہوں، یہ اچھا لگتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صاحب میں نے بہت بڑا کام کر دیا یہ کر کر۔ تمام شیطانی عمل ہے میرے محترم، تمام شیطانی عمل، منفی سوچ، ہرگز نہیں، کوئی احساس ندامت نہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ کیوں ندامت کریں گے آپ، جب ہم نے آپ کے ان گناہوں کو بدل دیا نیکیوں میں۔ آگے بڑھیے، مثبت سوچ اپنی بنائیے اور آگے بڑھیے۔ احساس ندامت اور گل کی نفسیات ہمیشہ انسان کو پیچھے کی طرف ڈھکیلتے رہے گی، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں بھی قرآن نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا، فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں، مت آپ گلٹ محسوس کریں۔ آئے ہائے، کیا قرآن کی عظمت ہے میرے محترم، کس طریقے سے ہماری مثبت نفسیات کو بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہ مثبت نفسیات ہی انسان کو آگے لے جاتی۔ آگے بس آخر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، غفور، بے انتہا بخشنے والے، نہیں سا،
اس ترجمے کو صحیح کر لیجیے. الحمدللہ میں نے اپنی تفسیر جو قرآن آ رہا ہے آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف غفور کا مطلب اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو بخشنے والے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدلنے والے. یہ ہے غفور، یہ ہے غفار، یہ ہے غافر. جی ترجمہ صحیح کر لیجئے. گناہوں کو بخشنے والے نہ، غلط. اس ترجمے کو صحیح کریے اکارڈنگ سورہ الفرقان 25 کی 70. خود بھی سمجھیے، لوگوں کو بھی سمجھائیے. غفور کا مطلب اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نہ صرف بخشنے والے ہیں بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والے ہیں. بار بار میرے محترم اس لفظ مبارک کو دہرائیے، بار بار. ابھی تک کوئی پوسٹ نہ آئی اس حوالے سے. کچھ کوئی پڑھے گا نہیں نا، کوئی نہیں پڑھے گا. لوگ جو پڑھتے ہیں وہی پوسٹ کیا جاتا ہے. جی اور پڑھیں گے بھی کیا فائدہ ہوگا میرے محترم. آپ اس کو کوشش کریں پھیلانے کی. بتائیے غفور کا مطلب. آیت موجود، اس آیت کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا تذکرہ فرمائیں. جی آیت نمبر 70 کو آپ ہر جگہ جہاں بیٹھیں اس کا بیان کریں. جہاں بیٹھیں لوگوں کو امید دیجئے. جہاں بیٹھیں جس سے گفتگو کریں دن میں کم سے کم کسی ایک سے تو یہ مبارک آیت شیئر کر لیجئے. اس مبارک آیت کو آپ 1 سال تک شیئر کرتے رہیے لوگوں سے. کس نے شیئر کری اس آیت کو میرے محترم؟ سوچئے. شیئر کریں اس مبارک آیت کو. اسی کی ضرورت ہے میرے محترم. رحیم بے انتہا محبت فرمانے والے. جی یہ 2 مبارک نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں.